سے پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ وہ قبلہ بہت دور، میں 9th میں تھا. شروع سے آج کا عرض کر رہا ہوں، شروع سے دیکھ رہے ہیں؟ شروع سے ہیں. وہ مولوی کو آپ نے حروف پہ بھگایا ہے، کبھی یہ قرات کہتے ہیں کبھی حروف، مجھے یہ تو ان کی سمجھ نہیں آتی. وہ چانڈیوں کو آپ نے دیکھا نا، مجھے یاد آ رہے ہیں چانڈیوں پنسی آ رہے ہیں، اس کو جھولے میں بٹھایا تھا. ایک کو تو آپ نے جھولا. قبلہ ان کے پاس یہی ہوتا ہے. میں اصل میں گیا تھا ایک حدیث مسجد میں، تو آپ کا ایک بیان آیا تھا عقیدہ توحید پہ. وہ ایک مولوی سے آپ نے ماشاءاللہ 1 گھنٹے بحث کی ہے، تو میں نے سنی ہے اس میں سے بیان. ان سے یہ بحث ہوئی ہے سورۃ قلم کی، وہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک پنڈلی یہاں کریں گے. صحیح. تو اسی ذیل میں میرے ایک ہندو کے ساتھ بھی بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں آپ کا جو اللہ ہے وہ تو پھر وشنو ہوا جس کا ایک پاؤں ہے. پھر اس نے مجھے ایک مسلم کا ریفرنس بھی دیا کہ اللہ کے دائیں ہاتھ ہیں. پھر اس نے ایک اور ریفرنس دیا جی صحیح بخاری کا حدیث، اگر آپ وہ کھول دیں گے نا تو مجھے ذرا اس کا سمجھ رہے ہیں آپ سے. حدیث نمبر ہے 73. جی سر 73. ایک منٹ میں حدیث بتاتا ہوں. 7384. جی اندر بھی جاگ رہے ہیں، ماجرا تھک گئے ہیں، حروف پہ بات سن کے تھک گئے ہیں. یہ تو اس پہ ہے نا، عمر ابو بکر نے جو جنگ کیا تھا نا زکوٰۃ والوں کے ساتھ، یہ تو اس کی حدیث ہے. اچھا قبلہ وہ ایک حدیث ہے کہ روزے قیامت اللہ تعالیٰ جب لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں، ہاں وہ اور حدیث، میرا جو حدیث ہے نا وہ 7384، اس وہ نہیں آتا، وہ اور نمبر ہے. اچھا یہ 7284 آ رہا ہے. اچھا میں معاف کیجیے گا، 7384. میں ایک منٹ، ہاں بالکل وہی ہے، قدموں والی ہے، پیر جنم. اچھا قبلہ اب آپ یہ دیکھیں جو عقیدہ اہل بیت ہے، جو اہل بیت کے فالوورز ہیں، وہ آپ کو میں نے بیان سنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس چیزوں سے مبرہ سمجھتے ہیں، مطلب ایسا نہیں سمجھتے کہ اللہ کے پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، یا ہمیں آنکھیں دیکھ پائیں گی. پھر جب انہوں نے مجھے ایک حدیث بتائی کہ امام مالک کا ریفرنس دیا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اب میں کسی ایتھسٹ سے جو بات کروں گا اس کو اللہ تعالیٰ منوانے کے لیے، تو اس کو میں کیا کہوں گا اس کی شان کے لائق ہے؟ مجھے کس طرح پتہ چلے گا؟ وہ اس اسٹیٹمنٹ کو رد کر دیتا ہے کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی شان کے لیے اس کی 100 ٹانگیں ہیں. وہ مجھے یوں کہتے ہیں شان اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے مناسب ہے، اس کہتے ہیں ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، اس کے شان کے مطابق. وہ تو ہوتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نا. دیکھیں ہر چیز دنیا میں، جتنے جانور ہیں نا، جتنے اینیملز ہیں، بایولوجی میں ہم کہتے ہیں اینیملز ہوتے ہیں لیونگ آرگینزمز جو ہیں، تو ان کے جو اعضاء ہوتے ہیں ان کے لیے مناسب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو ہاتھی کے جو ہاتھ پیر ہے، اس کا جو ٹرنک ہے، اس کا کیا بولتے ہیں، ہاتھی کا جو ناک بولتے ہیں، سونڈ. حقیقت میں وہ سونڈ جو ہے وہ حقیقت میں ناک ہے ہاتھی کی، ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے مناسب ہے. شیر کا جو ہے وہ اس کے ہاتھ پیر یا دم جو ہے وہ شیر کے لیے مناسب ہے. جو خچر ہے اس کے لیے مناسب ہے، ہر چیز کے مناسب ہے. یہ جو کہتے ہیں نا وہ اللہ کی شان کے لیے مناسب ہے، تو انسان کا بھی جو ہاتھ ہے انسان کے شان کے مناسب ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی انسان ہو اس کے ہاتھ جو ہے بندر کے ہاتھ ہوں، یا کسی کتے کے ہاتھ یا بلی کے ہاتھ ہو، پھر تو وہ تو بیچارہ کسی کے بھی، ہاں وہ تو اس طرح ہوتا ہی نہیں نا دنیا میں، وہ نہیں ہوتا. اللہ نے جس چیز کو بھی خلق کیا ہے اس کو جو اعضاء دیے ہیں وہ اسی کے لائق ہے. انسان کو مثلا جو چہرہ دیا ہے، انسان کو بال دیا ہے، گردن دی ہے، زبان دی ہے، دانت دیے، ہمارے آنکھیں ہیں، ہمارے آنکھوں پہ اس کو آئیبرو کو کیا بولتے ہیں اردو میں، اس کو بربٹے، کیا بمیں. ہمیں پلکیں دی اللہ تعالیٰ نے، مردوں کو داڑھی دی ہے، مونچھیں دی ہیں نا. مثلا ہمارا جو دل دیا ہے، معدے کا ایک سسٹم ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو معدہ کا یہ ہمارا جو نظام ہے بدن کا، جسم کا، یہ جانوروں سے مختلف ہے. ہمارا جو ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا، ہم جانوروں والا کھانا نہیں کھا سکتے. جانوروں والا کھانا انسان کھائے تو مر جاتا ہے، اسی وقت وہ بیمار ہو جاتا ہے، ہم نہیں کھا سکتے. تو یہ بالکل ہمارا سسٹم ہی فرق کرتا ہے نا. ہر چیز اسی طرح ہے، ہر چیز. بلی جو ہے وہ بلی، اب جو لوگ بلی کو دودھ پلاتے ہیں نا، وہ ان کے لیے وہ ہر طرح کا دودھ بلی کو پلائیں وہ بیمار ہو جاتا ہے زیادہ عرصے کے بعد. تو وہ کہتے ہیں ان کے دودھ میں فلان، وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے بلی کے دودھ میں. جو لوگ اپنے بلیوں کا خیال رکھتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے دنیا میں، جہاں میں جتنی چیز ہے نا، اس کے شان کے مطابق ہے. ملائکہ بھی جو ہے نا، ملائکہ کے پر جو ہے نا
مرغی کے پر جیسے ہاں نہیں ہے اس کے شان کے مطابق. اب یہ جو کہتے ہیں اللہ کا پیر اللہ کی شان کے مطابق, یہ تو کوئی مشکل کو حل ہی نہیں کرتا نا, کسی مشکل کو حل ہی نہیں کرتا. یعنی اس کا پیر ہے, اس کا پیر ہے, اب اس کا سائز ہمیں نہیں معلوم کس سے, ہاں سائز. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو اپنی شکل میں خلق کیا تھا, تو اس کا شکل بنی آدم سے ملتا جلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا ریفرنس ہے یہ, بس سائز وہ بخاری میں موجود ہے نا, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. چلیں بس میں نمبر نوٹ کر لیتا ہوتا ہوں آپ کے بیان سن کے. جی جی کلندری بھائی تھک گئے ہیں فل ٹائم. ماشاءاللہ خدمت کرتے ہیں. یہ دیکھیں بھائی, یہ صحیح بخاری ہے. میں اس کو ایک دفعہ فل پیج کرتا ہوں بھائی, سب کو نظر آ جائے نا. صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 1422 میں. یہ کتاب الاستئذان ہے. کتاب الاستئذان میں سب سے پہلے جو حدیث ہے, حدیث صفحہ نمبر 1114, 6227 نمبر حدیث ہے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, خلق اللہ آدم علی صورتہ, اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی شکل میں اپنی شکل پہ بنا دیا. طولہ 60 ذراع, اللہ میاں کا جو لمبائی ہے وہ کیا ہے, 60 ہاف میٹر. ہاف میٹر بنتے ہیں 30 گز ہیں جی, 30 میٹر ہے اللہ میاں. یا کہہ دو آدم, یہ پتہ نہیں چلتا طولہ کس کا طول ہے بھائی, آدم کا طول ہے یا اللہ کا طول ہے. لمبائی, اس کی لمبائی دیکھا, اللہ نے آدم کو اپنی شکل پہ بنایا, اس کی لمبائی 30 گز ہے. یا تو یہ ضمیر جاتا ہے اللہ میاں کو, اللہ جو ہے اللہ میاں 30 گز ہیں, یا تو آدم علیہ السلام 30 گز ہے. بہرحال یہ ان کی شکل, یہ بہت ساری کتب میں ہے, ان کی بہت ساری کتب میں موجود ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ میاں جو ہے اس کی شکل جو ہے آدم علیہ السلام کی شکل ہے. تو آدم علیہ السلام کا شکل ہم تو نہیں جانتے ان کا چہرہ حلیہ کیسا تھا, خوبصورت ہوا ہوگا, اللہ نے بنایا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ تو کہ اللہ میاں آدم علیہ السلام کے 2 کان ہیں, 2 آنکھ ہیں, ناک ہے, اس کی منہ ہے, ہم اس کی اولاد ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم اس کی نسل ہیں. ہم ان کی شکل تو, ہمارا شکل تو انہی کے اولاد ہیں, ان سے تبدیل تو نہیں ہے. اس کے 2 ہاتھ ہیں, سینہ ہے, مثلا چھاتی ہے, پیٹ ہے, پیٹ میں ناف ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کا سیکشول آرگن ہے آدم علیہ السلام کا, پیر ہیں, گھٹنے ہیں, یہ سب یہ پورا اندام ہے نا آدم علیہ السلام کا, اپنے شکل پہ بنایا. ان کا عقیدہ یہی ہے. یہ دیکھیں حالت تو ان کی ہے. جی بولیں. اچھا قبلہ, وہ یہ ہے کہ ایک آپ نے حضرت موسیٰ والا ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ نے خواہش اللہ سے کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے پھر تجلی رونما کی اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اور جو دیکھنا بھائی, اس مولوی صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ اسپیشل پروٹوکول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ پائیں گے. انہوں نے ایک حدیث کا ریفرنس دیا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ کے دیدار کے دن. تو جناب موسیٰ نہیں دیکھ سکے, امت محمدہ کے جو فرد ہیں, جو امت مسلم, جو امت محمدی ہے, وہ لوگ اللہ کا دیدار کریں گے. یہ کوئی اللہ تعالیٰ نماز شب میں آخری اسمان پہ آ جاتے ہیں. یہ ذرا قبلہ یہ بالکل, یہ ان کا دیکھیں, یہ کہ یہ بعض جملے ان کے احادیث ہیں, بعض جملے اس نے خود بنا دیے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس نے یہ کہا کہ یہ اسپیشل پروٹوکول ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مل سکا, اس امت کو ملے گا. یہ جو ہے اس کا اپنے اجتہاد ہے, اس نے اپنے سے بنا دیا. باقی جو اس نے بولا ہے وہ ان کے اپنے حدیث ہیں. قیامت کے دن اللہ نظر آئے گا, وہ ایک دوسرے شکل میں آئے گا نا, پہلے اپنا حلیہ چینج کر کے آئے گا. لوگ کہیں گے کہ وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, لوگ کہیں گے کہ نہیں ہمارا رب تو حلیہ اور ہے, اس کا شکل اور ہے. پھر کہتا ہے اس کو اگر اپنی اصلی شکل میں دیکھو گے تو تم پہچان جاؤ گے, تو یہ لوگ کہیں گے کہ جی ہم پہچان جائیں گے, تو پھر اپنا حلیہ دکھا دے گا, اپنا اصلی حلیہ, تو پھر لوگ سجدے کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بخاری مسلم میں روایات موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہنسے گا, ہاں ہنسے گا, پھر اپنا پیر جہنم میں. یہ روایتیں دکھا دیں
یہ روایتیں میں پچھلے ہفتے دکھا دی تھی نا، پچھلے ہفتے دکھا دی تھی ہم نے. میں بڑی مشکل سے آج اس کال پہ ایڈ ہوں. میں اچھا تب سے ویٹ وہ کر رہا دیکھ لینا نا آپ، ریپیٹ دیکھ لیں. میں دیکھ کر چلو دیکھ لیتا ہوں. ایک دو بس حدیثیں بتا دیں. وہ رحمان والی میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں 4380 رحمان نے جب زاربن والی کیا وہ رحمان جو کیا آپ نے ایک حدیث بتائی تھی کہ اللہ نے رحمان کو خلق کیا، پھر اس کا زاربن والا جو حوالہ دیا تھا آپ نے، رحمان نے رحم کو ناڑے والے رحیم کو پیدا کیا. رحم کو ناڑے سے پکڑ لیا. اللہ کے میاں کے ناڑا تو نہیں ہے، وہ دوتی کا جو ایک ہوتا تھا نا، دوتی وہاں پہ باندھتے ہیں کمر میں. وہ مجھے کہتے ہیں حسن وہ اللہ دوتی سے صاحب پکڑ نے لیا. اس کا مطلب آپ کو غلط بتایا. وہ کہہ رہے ہیں حسن اللہ یاری صاحب نے اس کا مطلب غلط بتایا آپ. اچھا میں کہ چلے میں پوچھوں گا انشاءاللہ. میں نے ان سے بات چیت ہوئی نا. اچھا دیکھو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی بخاری کی حدیث. اصل میں نا آج حروف پہ ٹائم لگ گیا. اچھا ہوا نا اس نے اقرار کر لی نہیں کی کہ بلا یہ پھر بھی بھاگ جاتے ہیں. میں نے بھی بگایا ہے اسی آپ والے بیان کو سن کے. میں نے ایک مولوی کو بگایا ہے. آپ آ جاتے ہیں نا، آپ کو مناظرہ کروا دیتے ہیں آپ ان سے، اپنے فخر الزمان صاحب سے. اچھا یہ دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری. یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے بخاری. بخاری دیکھ کے آج آپ کو بخار آ گیا سب کو. صحیح بخاری چاپ دار حیات تراث. یہ حدیث نمبر ہے 7439. یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب التوحید، خاک توحید ہوئی 7439. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم اپنے بھگوان کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ قال حل تضارون فی رؤیت الشمس والقمر اذا کانت صحوا، کیا جب آسمان میں کوئی بادل نہیں ہے، آسمان بالکل صاف ہے، آپ کو سورج دیکھنے میں اور چاند دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ جی نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا. چاند سورج دیکھنے میں کون سی مشقت ہے؟ اگر بادل نہیں ہے، غبار نہیں، آسمان صاف ہے تو کوئی مشقت نہیں ہوتی. تو فرمایا انکم لا تضارون فی رؤیت ربکم یومئذ الا کما تضارون فی رؤیتہما. فرمایا کہ جس طرح چاند اور سورج کو دیکھنے میں مشقت نہیں ہوتی، اسی طرح قیامت کے دن اللہ میاں کو دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی. پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کہانی سنا دی ہے. بھئی قیامت کے دن اللہ کی جانب سے ایک منادی ندا دے گا کہ ہر قوم جو ہے اپنے معبود، اپنے بھگوان کے پاس چلا جائے. ٹھیک ہے نا، ہر قوم اپنی خدا کے پاس، جس خدا کی عبادت کرتے تھے اس کے پاس چلا جائے. تو لوگ صلیب کی عبادت کرتے تھے وہ صلیب کے پاس جائیں گے، جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ اپنے بتوں کے پاس جائیں گے، اور ہر خدا کے پوجا کرنے والے اپنے خدا کے پاس جائیں گے. حتی یبقى من کان یعبد اللہ من بر و او فاجر. صرف کون بچیں گے؟ صرف اس امت کے لوگ بچیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے. اچھا اللہ کی عبادت کرتے تھے چاہے وہ گناہ کار بھی ہوں یا نیکوکار ہوں، بس اللہ کو جانتے تھے نا. چاند وغیرہ، سورج یا کسی بت صلیب وغیرہ کی عبادت نہیں کر، وہ رہ جائیں گے بھائی. اچھا وغبرات من اہل کتاب، اور بعض عیسائی اور وہ بھی بچیں گے نا، یہودی جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، جنہوں نے کسی صلیب یا کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی. اچھا تھوڑے سے وہ بھی بچیں گے. پھر جہنم کو لایا جائے گا. لوگ دیکھیں گے کہ جہنم بالکل سراب کی طرح. اچھا فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. یہود سے کہا جائے گا کہ بھئی آپ کا رب کون ہے، کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہودی کہیں گے کہ بھئی ہم تو عزیر کی عبادت کرتے تھے. بھلے عزیر کی عبادت، اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. تو وہ اللہ ان سے کہے گا کہ تم چاہتے کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں پانی پلایا جائے. وہ یہودی آئیں گے کہیں گے کہ چلو پی لو بھائی، تم پی لو. تو وہ تو ان کو سراب نظر آ رہا ہے نا، جہنم سراب کی طرح نظر آ رہا ہے، پانی نظر آ رہا ہے. تو یہ جائیں گے بیچارے، وہ یہ پانی پینے کے لیے وہ جہنم میں گر جائیں گے. وہ ان کو نظر آئے گا کہ کوئی تالاب ہے پانی کا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے کہیں گے کہ پانی پینا ہے ہم نے، وہ کہیں گے چلو پی لو. وہ ادھر پانی پینے جائیں گے،
جہنم میں گر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ سب گر جائیں گے جہنم میں، یہودی۔ اسی طرح انصارہ کرسچن بھی ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ بھائی تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی۔ اللہ کہے گا کہ بھائی تم جھوٹے ہو، اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم پانی چاہتے ہیں، پانی پلایا جائے، تو کہیں وہ سامنے پانی ہے، تالاب ہے، لیکن جہنم جو ہے ان کو تالاب نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جائیں گے وہ پانی پینے کے لیے، بھائی وہ گر جائیں گے جہنم میں، چلیں یہ بھی چلے گا۔ تو وہاں پر صرف مسلمان بچیں گے، چاہے وہ گناہ کار ہیں یا اچھے لوگ ہیں۔ مسلمانوں سے کہا جائے گا ما یحبسکم وقد ذهب الناس، مسلمانوں سے کہا جائے گا آپ ادھر کس لیے کھڑے ہو؟ سب لوگ چلے گئے بھائی، کوئی ادھر بچا ہی نہیں ہے، صرف آپ بچ گئے۔ ہاں مسلمان کہیں گے فیقولون فارقناهم ونحن احوج منا اليه اليوم واننا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وانما ننتظر ربنا۔ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اللہ کے محتاج ہیں، آج بڑی مشکل کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، اور ہم جو ہے ہمیں اللہ کی جانب سے یہی ندا آیا کہ ہر طائفہ جو ہے اپنے بھگوان کے ساتھ اپنے خدا کے پاس چلا جائے، اپنے رب کے پاس، اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں کہ ہمارے رب کب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بھلے دیکھو یہ ادھر لکھا ہے وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، ہم اپنے خدا کے انتظار میں کو کب آ رہے ہیں۔ فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ، تو اس وقت اللہ جو جبار، اللہ کے اسماء میں سے، اللہ کے ناموں میں سے جبار صاحب آ رہے ہیں، اللہ آ رہے ہیں، اللہ آ جاتے ہیں۔ کس طرح آ جاتے ہیں؟ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، وہ کہے گا کہ میں آپ کا رب ہوں، میں آپ کا خدا ہوں۔ تو کیونکہ یہ دوسرے حدیث مسلم وغیرہ میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا چہرہ چینج کیا ہوا ہے، اللہ میاں نے مثلا کوئی ماسک لگا دیا، پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک ہے نا، کوئی چہرہ اپنا چینج کیا، میں تو تمہارا خدا میں ہوں، میری انتظار ہے، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا بھگوان ہوں۔ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی وہ مسلمان کہتے ہیں تم ہمارے رب ہو، تو سب مسلمان پر خاموش ہو جاتے ہیں، صرف انبیاء بات کرتے ہیں، انبیاء کہتے ہیں کہ تم خاموش ہو جاؤ، ہم بات کرتے ہیں، انبیاء شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے انبیاء سے کہتا ہے هل بینکم وبینہ آیۃ تعرفونہ، کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ بھئی انبیاء سے کہ بھئی تم اللہ کو جانتے ہو، اللہ کا کوئی نشانی ہے؟ بھئی میں تمہارا رب ہوں، بھئی تم انکار کر رہے ہو، کوئی نشانی ہے جس کی وجہ سے تم اللہ کو پہچان لو؟ ہاں وہ کہتے ہیں فیقولون الساق، انبیاء کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کہتے ہیں جی ہم پہچانتے ہیں، ایک نشانی ہے ہمارے پاس، آئیڈینٹی ہے، وہ کیا؟ وہ پنڈلی، اللہ کی پنڈلی میں انبیاء کو کوئی نشانی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بال اس طرح ہوگا، کوئی نشان ہوگا، بھئی کوئی پنڈلی دکھاؤ جی۔ فیکشف عن ساقہ، اللہ میاں جو اپنا دھوتی اوپر کرتے ہیں، دھوتی اوپر وہ پنڈلی دکھا دیتے ہیں کہ بھئی دیکھ لو بھئی، چہرے وغیرہ سے، شاید چہرے پہ ماسک کچھ ہے نا، کووڈ کا مسئلہ ہے کچھ ہے، وہ جو بھی ہے وہ بھئی وہ شکل سے نہیں پہچانتے، آواز سے نہیں پہچانتے، ٹھیک ہے نا، پنڈلی سے، وہ پنڈلی جب دکھا دیتا ہے وہ دھوتی اوپر کر کے، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، یوں ہی وہ پنڈلی کھول دیتا ہے، سب مومن جو ہے سجدہ کرتے ہیں، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسَمْعًا، تو مومن جو ہیں جتنے وہ پنڈلی سے پہچان لیتے ہیں یہی اللہ، تو سب سجدے میں گر جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں جو لوگ ریاکار تھے، وہ اپنی نام بنانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ سجدہ نہیں کر سکتے، فَيَذْهَبُ كَمَا يَسْجُدُ فَيَعُودُ ظَهْرَهُ طَبَقًا وَاحِدًا، وہ چاہتا ہے کہ میں سجدہ کروں لیکن اس کا کمر جو ہے جھک نہیں جاتا، کمر اس کا سخت ہو جاتا، ٹائٹ ہو جاتا، سجدہ نہیں کر سکتا۔ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ، اچھا ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجُسْرِ، پھر یہ لمبی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح مسلم میں بھی روایات موجود ہیں، چلیں بھائی ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ بس مختصر یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو دھوتی کے الفاظ ہے نا، اس کو انہوں نے نا اپنی پناہ میں وہ کہتے ہیں کہ اپنی پناہ میں لے لیا۔ اگر دھوتی کو اپنی پناہ میں کہتا ہے نا، وہ بھائی دھوتی سے پکڑ، الفاظ تو یہی ہے نا، یہ تو ان کے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں اختلاف ہے، یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں
یہ مسئلہ جو آپ کے اہل حدیث حضرات ہیں اور آپ کے اشاعرہ ماتریدیہ میں اس مسئلے پہ اختلاف ہے. آپ کے جو بریلوی حضرات ہیں وہ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ اللہ کی پناہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن آپ کے اہل حدیث جو ہیں ابن تیمیہ کے ماننے والے لوگ ہیں, جیسے مثلا مولوی اسحاق صاحب تھے, یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کہتے ہیں یہ تعویل ہے اور یہ تعویل کفر ہے. آپ اللہ کے صفات کا جو حدیث میں آیا انکار کر رہے ہیں. جب حدیث میں یہ لفظ ہے کہ دوتی کا لفظ ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی دوتی نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں, اللہ کے پیر, اللہ اپنا پیر دکھا دیتا ہے نا, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ مسئلہ ان میں اختلافی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی بات صحیح ہے. ان میں سے بعض یہی کہیں گے کہ اللہ کی پناہ کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ مسئلہ ان میں اجماعی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان میں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتا ہے نا, اہل سنت کو اپنے آپ اہل سنت کی ٹائٹل پہ لڑائی ہے نا, دو ہیں بریلوی دیوبند. وہ دیوبندی کہتا ہے ہم اہل سنت ہیں, وہ دوسرا کہتا ہے ہم اہل سنت ہیں, وہ وہابی کہتا ہے نہیں جی یہ سب بدعتی ہم اہل سنت تو ہم یہ مشرک ہیں. وہ کہتے ہیں مشرک ہیں, یہ اللہ کے اسماء کے منکر ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی میری داڑھی ہے, میرا چہرہ ہے, میرا پیر ہے, بھائی میرا سب کچھ ہے, میں نظر آتا ہوں, تو تم اس کی تعویل نہیں کر سکتے. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے صفات کا انکار کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک اہل حدیث عالم ہے, ان سے میری ڈسکشن چل رہی ہے اسی ٹاپک پہ. تو وہ کہہ رہے ہیں حسن اللہ یاری صاحب اویلیبل ہوں گے. تو میں نے ان کو کہا ہے آپ مجھے جب کہیں گے انشاءاللہ میں ان سے بات کروں گا. ان کو لے کے آپ وہ اپنے جعفر بھائی سے بات کریں نا, یا قلندر صاحب سے بات کریں, ان کو لے کے, ٹھیک ہے نا. بس یہ قلندر بھائی مجھے کوئی نمبر اپنا دے دیں تاکہ میں ان سے, یہ نمبر اپنا صرف خواتین کو دیتے ہیں بس تاکہ میں ان کو نمبر دوں, پھر کوئی سیٹلمنٹ کر کے. یہ سو رہا ہے, کو سمجھ ہی نہیں آئی ہماری بات. وہ قلندری صاحب کو میری آواز ہی نہیں جا رہی, وہ سو رہا ہے بیچارے, آنکھیں کھلی ہیں لیکن وہ دماغ ان کا سو رہا ہے, وہ سو گئے قلندر.